السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آج 19 رمضان ہے پاکستان میں، اور کل 20 رمضان ہے، اور کل مغرب کے بعد رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ازار بند کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اس کی رات جاگ کر گزارتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہاں پہ رات جنس ہے، اور اس سے مراد ہے راتیں، یعنی آخری عشرے کی راتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاگ کر گزارتے تھے۔ اور اس حدیث کے اندر شد المئزر یعنی ازار بند کسنے سے مراد ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی حدیث کے اندر حدیث نمبر 1175 میں آیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں، کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے جتنی پہلوں میں نہیں کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازار کسنے سے مراد ہے کہ عبادت میں شدید محنت کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں۔ اور آخری عشرے کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن مجید بھی نازل فرمایا ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو آخری عشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی اعتکاف کا ایک مقصد لیلۃ القدر کی تلاش تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف لغت کے اندر کہتے ہیں لزوم الشیء وحبس النفس علیہ، کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اپنے نفس کو اس پر برقرار رکھنا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم کو کہتے ہیں، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ جن پر تم اعتکاف کیے ہوئے ہو، یعنی ان کو لازم پکڑے ہوئے ہو۔ تو لغوی اعتبار سے اعتکاف کا مطلب ہے کسی چیز کو لازمی پکڑنا، اور اصطلاح میں شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں المقام فی المسجد من شخص مخصوص على صفت مخصوصہ تعبدا للہ تعالی، کسی شخص کا مسجد کے اندر قیام کرنا ایک خاص صفت پر اللہ کی عبادت کے لیے، جیسا کہ فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی یہ ڈیفینیشن بیان کی ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، کیونکہ اعتکاف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی شخص کا اپنے آپ کو مسجد میں قیام پذیر کرنا، مسجد کے اندر، یعنی وہ اگر اپنے گھر میں کسی جگہ پہ اپنے آپ کو روک لے تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
اور تم عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، یعنی بیویوں کے ساتھ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ تو مساجد کا ذکر کیوں کیا؟ صرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، ان کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا۔ اس متعلق جہاں تک بات ہے مرد کے اعتکاف کی، تو اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق اور اجماع ہے کہ مرد کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے عورت کے اعتکاف کی، تو اس میں بھی جمہور اہل علم کا یہی قول ہے کہ عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہوگا، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، کہ ان کی رائے یہ ہے کہ عورت گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن یہ رائے درست نہیں ہے۔ باقی ائمہ نے اس رائے کو مرجوح قرار دیا ہے، اور راجح یہی ہے کہ عورت بھی اگر اعتکاف کرنا چاہے تو مسجد میں کرے، ورنہ اعتکاف نہ کرے۔ اور اسی پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2041 دلالت کرتی ہے، اس کے کئی طرق ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، اور جب آپ فجر پڑھ لیتے تو آپ اس جگہ پہ داخل ہو جاتے جہاں پر انہوں نے اعتکاف کرنا ہوتا۔ قال، راوی کہتے ہیں، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَن تَعْتَكِفَ، سیدہ عائشہ نے ان سے اجازت مانگی کہ وہ بھی اعتکاف کریں۔ فَأَذِنَ لَهَا، آپ نے اجازت دے دی، تو انہوں نے کیا کیا کہ مسجد کے اندر خیمہ لگا لیا۔ وَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی مسجد کے اندر خیمہ لگا لیا۔ وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا، سیدہ زینب نے یہ بات سنی کہ حضرت عائشہ کو بھی اجازت مل گئی، تو انہوں نے بھی مسجد کے اندر خیمہ لگا لیا۔ فَلَمَّا انصَرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغداة ابصر 4 كباب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر دیکھا 4 خیمے لگے ہوئے۔ فقال ما هذا، آپ نے کہا یہ کیا؟ فأخبر خبرهن، تو آپ کو بتایا گیا ان کے بارے میں کہ یہ آپ کی ازواج کے خیمے ہیں، انہوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو اعتکاف میں ہیں وہ۔ فقال ما حملهن على هذا، آپ نے کہا ان کو کس چیز نے مجبور کیا اس کام پر؟ آل بر، کیا نیکی کی وجہ سے بیٹھی ہیں، نیکی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھی ہیں؟ انزعوها فلا اراها، ان کو، ان کے خیموں کو ختم کر دو، ہٹا دو۔ فنزعت، وہ خیمے ہٹا دیے گئے۔ فلم یعتکف فی رمضان حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال، تو پھر اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف نہیں کیا، پھر آپ نے شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کوئی عمل کرتے تو اس پہ پھر لزوم اختیار کرتے تھے، اور اگر وہ رہ جاتا تو اس کی قضا لازم دیتے تھے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت بھی اگر اعتکاف کرنا چاہے تو مسجد میں ہی اعتکاف کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت کو اگر اعتکاف کے دوران حیض آ جائے تو پھر کیا کرے گی؟ اب حائضہ عورت مسجد میں نہیں رہ سکتی، حائضہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں رہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جہاں تک اس نے اعتکاف کیا ہے اس کے بعد وہ اپنا اعتکاف ختم کر دے گی اور اپنے گھر آ جائے گی، اور جب اپنا اس کا حیض ختم ہو جائے گا تو پھر جائے اور جہاں سے اس نے چھوڑا ہے وہیں سے اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، یعنی نئے سرے سے نہیں ہوگا۔ مثلا ایک عورت نے 2 دن اعتکاف کیا اور پھر اس کو حیض آ گیا اور پھر وہ گھر آ گئی اور 6 دن بعد اس کو حیض ختم ہو گیا، تو اب 2 دن اعتکاف کر چکی ہے، 6 دن اس کو حیض آیا، پھر وہ آ کے اعتکاف بیٹھ گئی اور 2 دن اور اس نے گزارے اور عشرہ ختم ہو گیا، تو اب اس کا اعتکاف 4 دن کاؤنٹ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پہلے 2 دن الگ ہے اور یہ نیا اعتکاف، نہیں، وہی اعتکاف، یعنی آخری عشرے میں سے اس نے 4 دن اعتکاف کیا ہے تو اس کا 4 دن کا اعتکاف کاؤنٹ ہوگا۔ البتہ اگر کسی عورت کو نہیں ختم ہوتا ہے تو وہ نہ آئے، اور اس کے لیے آنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف جو ہے وہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ آگے مسئلہ آ رہا ہے۔ الاعتکاف مستحب بالکتاب والسنت والاجماع، اعتکاف مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں سنت موقدہ ہے لیکن واجب نہیں ہے، اور نظر کے بغیر واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی شخص نظر مان لے تو پھر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، لیکن نظر نہ مانے تو اعتکاف واجب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی عورت اعتکاف بیٹھی ہے اور اس کو حیض آ گیا تو وہ چھوڑ کے آ جائے، اور اس پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی قضا دے۔
اسی طرح رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے، آخری عشرے کا اعتکاف، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی عمل تھا، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر دیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا، یعنی مسجد کے اندر۔ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے علاوہ اعتکاف کرنا چاہے تو جائز ہے، مثلا کوئی شخص پہلے عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو بھی جائز ہے، کوئی شخص رجب کے مہینے میں کچھ دنوں کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن اعتکاف کا ڈیفینیشن وہی رہے گی، یعنی مسجد کے اندر اپنے آپ کو قیام پذیر کرنا اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو ان 10 دنوں سے ہٹ کر بھی اعتکاف اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جو سنت عمل ہے اور مسنون عمل ہے وہ یہی ہے کہ آخری جو ہے وہ عشرے کا اعتکاف کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف بھی کیا تھا، لیکن وہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ لیلۃ القدر رمضان میں کب ہے، تو آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر ليلۃ القدر نہیں ملی، پھر دوسرے کا اعتکاف کیا، پھر نہیں ملی، پھر آپ نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آخری عشرے کا ہی اعتکاف کرتے رہے، کیونکہ ليلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، نہ کہ پہلے 2 عشروں میں۔ اگر کسی شخص نے اعتکاف شروع کر لیا تو لازم نہیں ہے کہ وہ اعتکاف مکمل کرے، جیسا کہ یہ بات پہلے بتائی کہ عورت کو اگر حیض آ جائے تو اعتکاف چھوڑے گی۔ اسی طرح کوئی شخص مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا لیکن 3 دن بعد وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو وہ اعتکاف چھوڑ کے ترک کر کے گھر آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جتنے دن کا اس نے اعتکاف کیا اس کا اجر اس کو مل جائے گا۔ اعتکاف کے لیے اگلا مسئلہ ہے لا یشترط للاعتکاف الصوم، اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اور یہی شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، جبکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ شرط ہے، یعنی وہ کہتے ہیں روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں چونکہ حنفی ہیں احناف ہیں تو وہ یہی شرط لگاتے ہیں کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں، حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ روزہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے، بوڑھا شخص ہے یا بوڑھی عمر کی عورت ہے جو روزے نہیں رکھ سکتی اور وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے مسجد میں تو اعتکاف کر سکتی ہے، روزہ شرط نہیں ہے۔ اور یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی میں حدیث نمبر 8661۔ اور اس پر ایک اور حدیث بھی بخاری مسلم کی حدیث دلالت کرتی ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی، جاہلیت کے دور میں نے نظر مانی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، ایک رات کا، انا اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں، قالا تو آپ نے فرمایا فاوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ شرط نہیں ہے، کیونکہ رات کو تو روزہ نہیں ہوتا اور انہوں نے نظر مانی تھی رات کو اعتکاف کرنے کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ شرط نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک دن اور رات کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، کم سے کم، یعنی کم سے کم اعتکاف ایک دن یا ایک رات کا کیا جا سکتا ہے، جبکہ اکثر اعتکاف کی حد کوئی نہیں ہے، یعنی اکثر مدت کیا ہے اس کی، زیادہ سے زیادہ حد اس کی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 1 مہینے کا اعتکاف کرنا چاہے، 2 مہینے کا اعتکاف تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے جو واجبات ہیں وہ متاثر نہ ہو، مثلا اس کے بیوی بچے ہیں ان کو چھوڑ کے مسجد میں جا کے اعتکاف کر رہے ہیں، تو ایسے یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک شخص اکیلا ہے اور اس کے کوئی واجبات اور کوئی ڈیوز نہیں ہے تو پھر وہ ڈیوٹیز اس کی نہیں ہے، وہ پھر مسجد کے اندر جا کے جتنا عرصہ مرضی چاہے اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک تو جماع کرنے سے، مباشرت سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ہر قسم کی مباشرت مراد ہے۔ روزے کے مسئلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آدمی کے لیے بوس و کنار جائز ہے، میاں بیوی کے لیے، لیکن اعتکاف کے مسئلے میں وہ بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ احرام ہے، احرام کے مسئلے میں بوس و کنار بھی جائز نہیں ہے، شہوت کے ساتھ صرف چھونا بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح اعتکاف کے اندر بھی یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں جب تک انزال نہ ہو یا دخول نہ ہو، انزال یا دخول سے اعتکاف باطل ہو جائے گا، اعتکاف
ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے وہ ہے مسجد سے بغیر ضرورت کے باہر نکل جانا، کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر قیام پذیر کرنا۔ اپنا مائک آف کر لیں، ڈاکٹر عمران کے نام سے جو آئی ڈی ہے، آپ مائک آف کر لیں پلیز۔ صحیح۔ تو اعتکاف مسجد کے اندر سے اگر کوئی شخص بغیر حاجت کے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اس بات پر امام ابن قدامہ اور ابن المنذر وغیرہ نے اجماع نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے، لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، آپ مسجد میں ہوتے لیکن اپنا سر میری طرف داخل کرتے گھر کے اندر، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ اٹیچ تھا اور درمیان میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا بس۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک اس پردے سے اندر کرتے اور سیدہ عائشہ آپ کی کنگھی کرتی تھی، فَأُرَجِّلُهُ، کہتی ہیں میں ان کی کنگھی کرتی تھی، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، اور آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے سوائے ضرورت کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے بغیر اگر کوئی شخص باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ضرورت پڑ جائے کسی شخص کو باہر نکلنے کی مسجد سے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے۔ اس بات پہ امام ابن قدامہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ آدمی پیشاب یا پخانہ وغیرہ کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مسجد سے باہر۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو سحری اور افطاری دینے کے لیے کوئی اویلیبل نہیں ہے تو وہ گھر جا سکتا ہے، سحری لا سکتا ہے اور اسی طرح افطاری بھی لا سکتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جتنی ضرورت ہے صرف اتنا ہی کام کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جا گیا ہے ادھر افطاری لینے کے لیے اور بیٹھ گیا، کوئی گیسٹ آئے ہیں گاؤں سے تو ان کے ساتھ گپیں لگانے شروع ہو گئے تو اس طرح اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان کنت لا ادخل البیت للحاجۃ والمریض فیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتی ہیں میں کسی حاجت کی وجہ سے گھر میں داخل ہوتی تھی اور اس میں مریض بھی ہوتا تھا، فما اسأل عنہ الا وانا مارہ، تو میں اس سے نہیں پوچھتی تھی اس کا حال سوائے اس کے کہ گزرتے گزرتے، یعنی میں گزرتے گزرتے پوچھتی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، اس کے پاس بیٹھتی نہیں تھی کیونکہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کے پاس بیٹھ جایا جائے، تو وہ اپنی حاجت پوری کر کے اپنا کھانا وغیرہ لے کے یا جو چیز لینی ہوتی تھی وہ واپس اپنے اعتکاف گاہ میں مسجد میں آ جاتی تھی۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے تو وہ جنازے وغیرہ پہ نہیں جائے گا، مریض کی عیادت کے لیے نہیں جائے گا۔ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اعتکاف توڑ دے، یعنی اس کو وہ جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سمجھے بات؟ یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعتکاف کے منافی ہے، یعنی اس کا پھر اعتکاف نہیں رہے گا اور اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کا اعتکاف مکمل ہو، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، کیونکہ اگر 20ویں روزے کا سورج غروب ہو گیا اور وہ 10 منٹ بعد بھی مسجد کے اندر پہنچا تو آخری عشرے کا اعتکاف تو نہیں کیا نا، اس نے آخری عشرے سے کم اعتکاف کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھیں۔ یہ سنت کیا ہے؟ آخری عشرے کا مکمل اعتکاف کرنا، یہ سنت ہے۔ اگر وہ سنت اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچے گا، مسجد میں پہنچے گا۔ اور یہ جو ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے پہنچے گا، یہ بات درست نہیں ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر، کے جب آپ اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر پڑھتے، ثم دخل معتکفه، پھر آپ اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جاتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ رات کو مسجد میں ہی ہوتے تھے، فجر پڑھ کے اپنے خیمے کے اندر داخل ہوتے تھے، فجر پڑھ کے اپنے خیمے کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تو ہم کہیں گے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2769 ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا، یعنی جب صحابہ نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا تو لیلۃ القدر نہیں ملی، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، فلیبت فی معتکفہ، کہ جس شخص نے ہمارے ساتھ اعتکاف کیا ہے تو وہ آج کی رات، 20ویں روزے کو آپ نے فرمایا کہ آج جو رات ہے، آج کی جو کمنگ نائٹ ہے وہ اپنے اعتکاف گاہ میں گزارے، اور وہ 21ویں رات تھی،
تو اگر اعتکاف اگلے دن فجر کے بعد شروع ہونا تھا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں حکم دیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ رات کو ہی مسجد کے اندر سورج غروب ہونے سے پہلے آ جانا چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف مکمل کب ہوگا؟ جب شوال کا چاند نظر آ جائے۔ اگر 29 روزے گزرنے کے بعد شوال کا چاند نظر آ گیا تو یہ پورے عشرہ کاؤنٹ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور اعتکاف اس کو کرنا پڑے گا، بلکہ چاند نظر آ گیا تو رمضان کا آخری عشرہ ختم ہو گیا اور اس نے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا۔ اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر 10واں دن مکمل کرے گا۔ اعتکاف کے مسئلے میں آخری بات یہ ہے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں لطائف المعارف میں، ان کی یہ بڑی زبردست اور مایہ ناز کتاب ہے لطائف المعارف۔ طاہرہ اپنا مائک آف کر لیں طاہرہ۔ جی سر۔ امام ابن رجب کہتے ہیں وَلِهَذَا ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِلَىٰ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ مُخَالَطَةُ النَّاسِ۔ کہتے ہیں کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملے جلے مسجد کے اندر، یعنی ملنا حرام نہیں ہے لیکن اس کے لیے مستحب نہیں ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ حتی ولا لتعلیم علم، حتیٰ کہ علم سکھانے کے لیے بھی نہیں، وَإِقْرَاءِ قرآن، اور قرآن پڑھانے کے لیے بھی نہیں۔ یعنی ایک قاری ہے اگر وہ اعتکاف بیٹھ گیا تو اعتکاف کے اندر لوگوں کو قرآن نہ پڑھائے بلکہ خود پڑھے، الگ رہے لوگوں سے۔ بل الافضل له الانفراد بنفسه والتخلی بمناجات ربه وذکره ودعائه، بلکہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر لے اور اپنے رب سے باتیں کرے اور اس کا ذکر کرے اور اس سے دعا کرے۔ وهذا الاعتکاف هو الخلوۃ الشرعیہ، کہتے ہیں یہ شرعی اعتکاف ہے کہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور یہ مساجد کے اندر ہوتا ہے لِأَلَّا يُتْرَكَ بِهِ الْجَمْعُ وَالْجَمَاعَاتِ، اس لیے کہ جماعت سے محروم نہ رہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، اس لیے مسجد میں، ورنہ گھر کی اجازت دے دی جاتی۔ فَإِنَّ الْخَلْوَةَ الْقَاطِعَةَ عَنِ الْجَمْعِ وَالْجَمَاعَاتِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، کہتے ہیں اگر گھر میں اعتکاف کر لیتا تو وہ بالکل ہی جماعت سے محروم ہو جاتا، جبکہ اس طرح کرنا منع ہے۔ جماعت میں نماز پڑھے گا اور پھر اس کے بعد وہ خلوت اختیار کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کئی عورتیں ہمارے یہاں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں اور بس پھر سارے اعتکاف میں وہ کوئی ان کو رشتہ دار مل گئی، کوئی سہیلی ان کو مل گئی، تو بس ان کی وہ دنیا جان کی گپیں جو پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے نہیں کی تھی تو وہ اعتکاف کے اندر ساری مکمل کرتی ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی روح کے منافی ہے، یہ بالکل طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح کئی مرد حضرات بھی ایسے کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھ جائیں تو وہ بس پھر باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی اعتکاف بیٹھ جائے تو اس کا اصل جو کام ہے وہ خلوت اختیار کرنا ہے، اس کا اصل مقصد خلوت اختیار کرنا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن ختم کرنے چاہیے، چاہے روز ایک قرآن ختم کرے یہ بھی ممکن ہے، اور چاہے ایک دو دن میں قرآن ختم کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ یہ ہے شرعی اعتکاف۔ اعتکاف کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ بھائی میری السلام آواز علیکم۔ آ رہی تھی؟ جی وعلیکم السلام۔ بھائی جو آپ نے بتایا کہ رمضان کے علاوہ اعتکاف وہ مطلب رمضان کے آپ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عشرے میں بھی کیا، لیکن رمضان کے علاوہ والا جو اعتکاف ہے وہ مطلب کہ وہ ایک نئی چیز ہے، تو اگر وہ کسی کو دلیل کے ساتھ قائل کرنا ہو یا بتانا ہو۔ کیا مطلب؟ اس کو بتائیں نا کہ مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال میں بھی یہ اعتکاف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ حدیث بس بتائیے نا ہم نے، نبی علیہ الصلوۃ جی جی والسلام نے شوال میں اعتکاف، جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو کہا کہ آپ اعتکاف نہ کریں تو آپ علیہ السلام نے بھی شوال میں اعتکاف کیوں کیا؟ پھر وہ حدیث بھی جو گزری ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا مسجد حرام کے اندر، تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ اس میں یہ تو نہیں کہ انہوں نے رمضان کی رات کی نظر مانی تھی، کوئی بھی ایک رات پورے سال میں، ٹھیک ہے؟ یہ دلائل ان کے سامنے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، اور اس کے جی علاوہ جو مطلب کہتے ہیں آپ بے شک اپنے آپ کی ساری جو مسنون اعتکاف آپ نے بتایا وہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ بے شک آپ 2 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، وقت کو خالص کر لیں، اس طرح والی باتیں کوئی صحیح نہیں ہے۔
غلط ہے یہ، نہیں 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 نہیں، یہ غلط ہے جی جی، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، مسجد کے اندر ہی اعتکاف ہوگا۔ بعض لوگ تو یہ بھی جی کہتے ہیں کہ جب آپ مسجد کے اندر گئے ہیں تو جتنی دیر مسجد کے اندر ہیں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ بھی بدعت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کبھی بھی، اگر یہ خیر کی بات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خیر کی بات بتا کے گئے ہیں، تو آپ صحابہ کو بتاتے کہ جب تم جماعت کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرو، تو دن میں تمہارا 5 دفعہ اعتکاف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، طيب جزاک طيب اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم فطرانے کے مسائل اور احکام کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، اور لوگوں کو اس پہ اویئرنیس ہونی چاہیے، اور آپ لوگ بھی لوگوں کو بتائیں کہ فطرانہ جو ہے وہ 27ویں رمضان کے بعد دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب 27ویں رمضان کا سورج غروب ہو جائے تو پھر فطرانہ ہے، اس سے پہلے فطرانہ نہیں ہے۔ تو ہماری جو اگلی کلاس بن رہی ہے جمعرات والے دن 25 رمضان کو، انشاءاللہ 25 رمضان کو، اور دوسری کلاس ہے ہفتے والے دن 27 نہیں 24 رمضان، جمعرات کو 24 رمضان کو، اور 26 رمضان ہفتے والے دن انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم فطرانے کے احکام ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے پہلے فطرانہ دینا جائز نہیں ہے، فطرانہ 27 رمضان کا سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک دیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر ہم تفصیل سے احکام کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ فطرانہ کن چیزوں میں سے دینا ہے، کیا پیسوں میں فطرانہ دے سکتے ہیں، اگر دے سکتے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے، اسی طرح کون کون سے کھانے میں فطرانہ دے سکتے ہیں، فطرانہ دینا کس کو ہے، کس کس کی طرف سے دینا ہے، کیا بچوں کا فطرانہ دینا ضروری ہے، اور یہ سارے مسائل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جی اعتکاف کے متعلق کوئی سوال نہیں ہے تو ہم کلاس اینڈ کریں اپنی، محترم یا آپ اس نے سے ہٹ کیا کے اگر کہتے کوئی جی آپ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مسجد کے علاوہ جو ہے وہ اعتکاف نہیں ہے۔ میں نے ایک اسکالر کو سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ گھر میں بیٹھتی ہیں تو وہ نفل اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مسنون اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا عورتوں کا۔ تو کیا ایسی کوئی گنجائش ہے یا وہ اعتکاف ہوگا ہی نہیں یہ پھر؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، لیکن یہ رائے مرجوح ہے، شروع میں گزر چکا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، باقی تمام ائمہ نے اس رائے کو مرجوح قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوگا، مسجد کے تو علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اعتکاف کہلائے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی ہاں جی، بلکہ ایک حدیث آتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور اس سے استدلال بھی کیا ہے، گرچہ ہمارے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس موقف میں اکیلے ہیں، باقی سارے علماء نے شیخ البانی رحمہ اللہ کے اس موقف کو مرجوح قرار دیا ہے۔ اور وہ حدیث امام طحاوی کی کتاب مشکل الآثار میں ہے، اور اسی طرح بیکی وغیرہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثہ، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہیں ہوگا، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہیں ہوگا، المسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد بیت المقدس، یعنی مسجد اقصی، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ کہیں اعتکاف نہیں ہوگا۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اعتکاف صرف انہی 3 مساجد میں ہے کیونکہ نص آ گئی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس کی سند میں جو ہے شیزری راوی جو ہے وہ مجہول ہے، اور بیکی میں جو سند ہے اس کی سند میں بھی کئی ایسے راوی ہیں جو مجہول ہیں، اللہ اعلم۔ طيب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ